بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، کلاس دہم اردو کا پرچہ حل کرنے کی سیریز میں سوال نمبر 6 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سوال 15 نمبر کا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ اس انداز سے حل کریں گے۔ پہلے دیکھیں کہ آج کا مضمون ہے علامہ اقبال کے بارے میں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں۔ تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہم لکھنے کے لیے مضمون لکھتے ہیں تو اس میں آپ اس شخصیت کے بارے میں پہلے اس کا اس طرح انداز کریں گے کہ پہلے ابتدائی جائے پیدائش، نام، ولدیت، جائے پیدائش اور ابتدائی تعلیم، اس کے بعد دوسری چیزیں۔ اچھا، ایک بات دوسری دیکھتے ہیں کہ کب کوئی بھی عنوان آ سکتا ہے اس میں شخصیت کے علاوہ علامہ آئے گا، کوئی مضمون آتا ہے، کوئی عنوان آتا ہے، آپ کو اس کو چوائس کریں گے تو اس میں آپ اس ترتیب سے جزئیات کو اس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ ترتیب دیں گے کیا؟ اس کا لغوی معنی، لغت کے لحاظ سے اس کی تاریخی اہمیت، فوائد، نقصانات، اہمیت کو نوٹ کرتے ہوئے اس کو انداز سے لکھیں گے۔ اس میں تلمیح، اشارات، تشبیہ، تلمیحات، وہ چیزیں استعمال کریں گے، محاورہ جات کا استعمال کریں گے، اقوال زری کا استعمال کریں گے اور اس کو دلچسپ بنائیں گے۔ اس طرح یہ آپ لکھتے جائیں گے تو تحریر میں خوبصورت انداز ہوتا جائے گا، دلکشی، خوبصورتی اس میں بڑھتی جائے گی، دلچسپی، پڑھنے والے کی دلچسپی جو بڑھتی جائے گی، اور خاص طور پر ایگزامینر جو ہے اس کو صحیح انداز سے جج کرے گا اور آپ کو نمبر دے گا۔ اور یہ وہ بچے، آپ اس کے بعد واپس آتے ہیں اس پہ، کسی شخصیت کے بارے میں جب آتا ہے تو آپ اس کو لکھیں گے کہ وہی اس کا نام، ولدیت، جائے پیدائش، اس کے بعد اس کی ابتدائی تعلیم، اس کی شخصیت کے بارے میں، پھر اس کے کارہائے نمایاں، کہاں کہاں زندگی گزاری اور پھر کون کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے، پھر اس کے جو کچھ ان کا کتابیں لکھی گئی، شاعری، فرق دیا کہ علامہ اقبال کا چاہے مضمون ہے تو اس میں اس کی شاعری کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ تو اس کی ابتدا مضمون کی اس طرح کریں گے کہ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو اس میں یہ انداز ہوگا آپ کا لکھنے کا شخصیت کے بارے میں۔ تو خاص طور پہ علامہ اقبال صاحب ہیں تو ان کے بارے میں لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جہاں وہ جائے پیدائش ہے، ان کی تاریخ پیدائش ہے، پھر ان کے والد کا نام، پھر ان کی ابتدائی تعلیم اور ان کو جو اساتذہ ملے ان کے بارے میں، پھر اعلیٰ تعلیم کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ وہ کہاں گئے، انگلستان گئے، کس کے لیے، پھر وہ انہوں نے بار اطلاع کی ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، کہاں سے؟ میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی۔ اسی طرح آپ ان کو جزیات کو لکھتے جائیں گے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم، انفرادی خوبیوں کے مالک تھے، اس میں لکھیں گے مثل مشہور ہے کیا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو اس لحاظ سے آپ لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کیا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ پھر آپ اس کو لکھتے جائیں گے، اس انداز سے مکمل کریں گے اور کام از کام 2 صفات تو بن جائیں گے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں 2 صفات ضرور بن جائیں گے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد ان کی شاعری کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو کیا کریں گے اس میں؟ شاعری کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ اشعار کا ذریعہ کو ان کے آپ کو مختلف انداز بنا لیں گے، جس طرح کہ انہوں نے مسلم دنیا کی یا حرم کعبہ کی حفاظت کے لیے فرمایا، حفاظت کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے حفاظت کے لیے فرمایا۔ ابتدائی میں ان کا شعر یہ ہے، بہت آسان ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ تو اس انداز میں پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اتحاد و یگانگت کے لیے، کس کے لیے؟ برصغیر کے مسلمانوں کی اتحاد و یگانگت کے لیے لکھتے ہیں کیا؟ بتانے رنگ و خوں کو چھوڑ کر، بتانے رنگ و خوں کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی۔ اس میں اور پھر مختلف فلسفے ہیں ان کے، خودی کے بعد ہے، شاہین کا تصور ہے، مرد مومن کا تصور ہے، اخوت کا درس دیتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کیا کہ اخوت اور بھائی چارہ ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے
کہ مضمون جب بھی تحریر کریں گے، چاہے عنوان سادہ ہو یا کسی شخصیت کے بارے میں، تو اس میں آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں خاص طور پہ رکھیں کہ پیراگراف کی صورت میں ہمیشہ مضمون لکھا جائے گا، اس کو سب ہیڈنگز نہیں دیں گے۔ سب ہیڈنگز دینے سے نیگیٹو مارک ہے اور تاثر یہ دیتا ہے جب ایگزامینر کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ پیراگراف میں لکھنے والے بچے کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیں، یعنی اسے اپریشیٹ کریں، اور جو بندہ سب ہیڈنگز دیتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور خاص طور پہ وہ بچے جو میرٹ بنانا چاہتے ہیں اپنا ایف ایس سی کا اپنے ایف ایس سی کرنے کے لیے، یعنی میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں اردو میں اور پھر ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھیں کیا کہ اس کو اس انداز سے لکھنا ہے کہ اپنے زیادہ سے نمبر زیادہ حاصل کریں، اور اس کو کیا کرنا ہے 8 سے 10 صفحہ سب میں لکھتے جائیں۔ اخوت کے بارے میں پھر دوبارہ واپس ٹاپک پہ آتے ہیں، کیا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو آپ اس میں اشعار کا سہارا لیں گے، ان کی شاعری کو زیادہ سے زیادہ انوالو کریں گے، اس میں لکھیں گے، تو پھر آپ کا کام بنے گا، آپ کا نمبر 12 سے 13 نمبر حاصل کر سکیں گے، مل سکیں گے، لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ نمبر نہیں مل سکیں گے۔ تو اس میں دیکھیں مسلمانوں کو آپس کی ناچاکیوں، یعنی برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ ان کی آپس کی ناچاکیوں پر وہ یوں فرماتے ہیں، کیا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو خودی کے بارے میں انسان کا آپ پیراگراف بناتے جائیں، اشعار کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے جائیں۔ خالی جگہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہاں آپ اس میں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کرتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، کچھ نہ کچھ لکھتے جائیں گے، پیراگراف بناتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے۔ تو پھر وہ خودی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کیا خود انسان کا اپنے اندر کی بات جو ہے کو اللہ تعالیٰ کو اپنے انا خودی کو انا کہتے ہیں، یعنی خودداری۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں خودی کے بارے میں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، درس دیتے ہیں کس کو، اپنی قوم کو، امت مسلمان کو خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام سیریز جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں اس چینل پہ موجود ہیں۔ آپ نے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں آخر پہ کیا کریں گے اس شخصیت کے بارے میں کہ وفات جو ہے اس کا ذکر ہے آپ آخر پہ کریں گے۔ تو دیکھیں، آسمان تیری لہد پہ شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نوراستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ حافظ۔